سامعین، زندگی موت کو ختم کرنے نہیں آتی، بلکہ موت زندگی کا حصہ ہے جس میں سے ہر ذی روح نے گزرنا ہے۔ انسانی جسم لافانی نہیں ہے، یہ زمین پر ایک مدت سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ عام طور پر جسم زمین پر کئی رنگ بدلتا ہے، بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا۔ یہ تمام علامات جسم کی موت کی طرف پل پل بڑھنے کی خبر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور ان علامات کا ذکر کریں گے جو جسم میں مرنے سے کچھ گھنٹے پہلے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ علامات نشانیاں ہیں جسم کے لیے بھی اور اس جسم کی روح سے محبت کرنے والوں کے لیے بھی۔ یہ وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ایسے موقع پر محبت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ جسم کو تنگ نہ کریں اور اسے کوئی ذہنی یا جسمانی تکلیف نہ پہنچائیں، تاکہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا یہ عمل آسان ہو جائے۔ موت سے چند گھنٹے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیاں: بھوک اور پیاس کا مٹ جانا۔ جب جسم مرنے والا ہوتا ہے، مرنے کے بالکل قریب چلا جاتا ہے، تو انسانی حاجات، بھوک اور پیاس محسوس ہونی بند ہو جاتی ہیں اور جسم مزید توانائی حاصل کرنے کی خوراک کی درخواست بند کر دیتا ہے۔ دیگر انسانی حاجات ختم ہو جاتی ہیں۔ موت سے چند گھنٹے پہلے انسانی جسم پاخانہ اور پیشاب کی حاجت محسوس کرنا بند کر دیتا ہے۔ یہ گویا نشانی ہے روح کی جسم کو چھوڑنے سے پہلے کی۔ موت سے کچھ گھنٹے پہلے جسم درد سے کراہتا ہے اور اس پر خوف کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکنیں، ساری زندگی خون کو پمپ کرنے والے دل کی دھڑکنیں موت سے کچھ دیر پہلے بے ترتیب ہو جاتی ہیں اور نبض کو ہاتھ سے محسوس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ یہ اعضاء عنقریب بجھنے والے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت: جسم کا وقت جب ختم ہونے والا ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو چمکتے ہیں اور جسم کا درجہ حرارت گر جاتا ہے اور دوبارہ بحال نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر شدید پسینہ آ سکتا ہے۔ محسوسات کا کم ہونا: روح جب جسم کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی موت سے 24 گھنٹے پہلے، ہاتھوں، پاؤں، گھٹنوں کی جلد پر محسوسات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، نیلا یا ارغوانی رنگ اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سانس کی بے ترتیبی: یہ نشانی واضح نشانی ہے جس میں جسم کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بے ترتیب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے بجھ جاتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس حالت کو نہیں مانتی، مگر بیٹا فزکس کو سمجھنے والے جانتے ہیں کہ جب رخصت ہونے والا لینے آنے والوں کو محسوس کرتا ہے، بلکہ باقاعدہ دیکھنے لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکلتے ہیں جنہیں سن کر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اسے الوژن ہو رہی ہے۔ جسم میں جب کمزوری ہوتی ہے اور جسم لاغر ہوتا ہے تو الوژن بھی ہو سکتی ہے، مگر سکرات الوژن نہیں ہے، اور اہل علم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایسے موقع پر وہ لوگ جو کمزور دل ہیں یا اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے، مریض کے قریب نہ رہیں اور اس کے قریب بالکل بھی مت روئیں، کیونکہ جسم کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور محبت کرنے والوں کو تکلیف میں دیکھنا بھی ایک الگ تکلیف ہے۔ اس لیے رخصت ہونے والی روح کے جسم کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کریں اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ ایسے موقع پر مرنے والے کے جسم کو سخت ہاتھ مت لگائیں اور نرم ہاتھوں سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیریں اور بار بار اس کی جگہ تبدیل نہ کریں۔ جتنا ممکن ہو اس کے لیے سکون فراہم کریں تاکہ اس پر یہ عمل آسان ہو سکے۔ کچھ لوگ ایسے وقت پر مریض کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر مریض مسلمان ہے تو ہرگز ایسا مت کریں، اور مریض کو مجبور کرنے کے بجائے آہستہ آواز میں اس کے قریب یہ کلمات ادا کریں تاکہ وہ سنے، کیونکہ اس کی سماعت کی حس کام کر رہی ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ وہ بطور مسلمان یہ کلمات اپنی زندگی میں ادا کر چکا ہے۔ اس لیے اگر وہ ایسے موقع پر زبان کی کمزوری کی وجہ سے یہ کلمات ادا نہ کر پایا تو کوئی بات نہیں، اور ہرگز اسے گناہگار شمار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان سے یہ کلمات اس کی زندگی میں سن رکھے ہوتے ہیں، اور وہ بڑا ہی غفور و رحیم ہے۔
سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا ایک دم آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک سے وہ مر گیا، تو کسی نے کہا کہ کیا اچھی موت مرا ہے، نہ کوئی بیماری دیکھی اور نہ کچھ جان نکلنے کی تکلیف ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا یہ کہنا معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ اچانک ایک دم مرنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوئی؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں موت دیتا کہ وہ بیماری کی تکلیف اٹھاتا تو اس کے سبب اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے۔ سامعین، یاد رکھیں کہ اللہ کی ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ وہ انسان کو موت سے پہلے بیماری اور تکلیف عطا کرے، کیونکہ اللہ جس سے پیار کرتا ہے تو اس کے لیے یہ چاہتا ہے کہ موت سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ پاک ہو کر روز محشر تک پہنچے، اور یوں وہ اپنے خاص بندوں کو موت سے پہلے بیماریوں اور تکلیفوں سے گزارتا ہے۔ سامعین، موت سے پہلے کی تکلیف اللہ کی طرف سے بخشش کی ضمانت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، میرا ایک دوست تھا جس کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ کچھ دنوں سے ایسی باتیں کرتا تھا جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید یہ مرنے والا ہے۔ تو کیا موت سے پہلے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ نے عالم ملکوت، عالم بیاں اور عالم ارواح کے بیچ میں انسان کے لیے ملک الرویا رکھا ہے، جو اسے آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ انسان موت کو زندگی کے ختم ہونے کا نام سمجھتے ہیں، اصل میں موت ایک زندگی کی طرف انسان کو لے جانے کا نام ہے، موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں سے موت کا ڈر ختم کرنے کے لیے اسے الہامی خواب دکھاتا ہے، تاکہ مرنے والا انسان موت کو نئی زندگی سمجھے اور مرنے سے پہلے اپنی اصلاح میں لگ جائے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ سامعین، موت کی بڑی سخت منزلیں ہم سب کو درپیش ہیں۔ ہم سب نے موت سے دوچار ہونا ہے۔ ہم سب نے اپنی روح اللہ کے حوالے کرنی ہے۔ ہم سب نے اپنی جان اللہ کو پیش کرنی ہے۔ کوشش کیجیے کہ دنیا میں اچھے کام کریں، دنیا میں اچھے اخلاق کو اپنائیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کہتے ہیں کہ ہاتھ سے لگایا ہوا زخم بھر جاتا ہے، مگر زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ زبان کا دیا ہوا زخم دل پر لگتا ہے۔ سامعین، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے کام آنا سیکھیں۔ زندگی مختصر ہے، یقین کیجیے انتہائی مختصر ہے۔ اپنے اللہ کو راضی کیجیے، لوگوں کے کام آئیں، ایک دوسرے کے کام آئیں، اپنے ہاتھ اور زبان سے اپنے مسلمان بھائیوں کو محفوظ رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں۔ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم فرمائیں گے، اللہ ہم پر اپنا رحم فرمائیں گے، اور ہماری اس جہان کی منزلیں اور اس جہان کی منزلیں دونوں آسان ہو جائیں گی۔ سامعین، ہم آپ کے لیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی، سیرت و کردار، خدمت و قربانیاں، اسلامی واقعات، سبق آموز کہانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس ادنا سی کوشش کو شرف قبولیت بخشے اور تمام مسلمانوں کے لیے اسے ذخیرہ آخرت بنائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔